بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 17 اکتوبر 2025 جمعے کا دن۔ افغان سرحد سے خبریں کچھ اچھی نہیں آ رہی۔ آج دوحہ میں پاکستان اور افغان طالبان کے مابین مذاکرات ہونے جا رہے تھے، اور وہ مذاکرات ابھی شروع نہیں ہوئے کہ طالبان کی جانب سے اعلان جنگ کیا گیا ہے۔ بڑی خطرناک ترین خبریں آ رہی ہیں کہ جناب طالبان نے جہاد کا اعلان کر ڈالا ہے۔ مساجدوں میں افغانستان میں کیا اعلانات ہو رہے ہیں اور اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، کتنی بڑی تباہی کا پیش خیمہ یہ سارا کچھ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ ثابت ہونے جا رہی ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ون بائی ون ہم وہ ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے، اور پھر آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ چیزیں کتنی خطرناک ترین ہو گئی ہیں۔ نمبر 1، دوسری جانب ملا ہیبت اللہ جو افغانی سپریم لیڈر ہیں طالبان کے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان کی قیادت کو گرفتار کرنے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں۔ ملا ہیبت اللہ کیا ہلاک ہو چکے ہیں، اور ان کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا کس نے بنایا ہے، اور پاک فوج نے افغانی اسلحے پر قبضہ کر لیا ہے، یہ بھی اب تک کی بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ون بائی ون آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹس پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ ضرور کمنٹ کیا کریں۔ دشمن کو پیغام دیں کہ پوری قوم اس حوالے سے ایک پیج پر کھڑی ہوئی ہے۔ جیسے افغان طالبان کہتے ہیں نا کہ ہم نے جہاد کا اعلان کر دیا، ہم بھی پھر شہید ہونے کے لیے تیار ہیں اگر یہ صورتحال بنتی ہے۔ ویسے تو امن کا پیغام ہمیں دینا چاہیے، اور پاکستان جو ہے وہ امن کا پیغام دے بھی رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ امارات اسلامیہ افغانستان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک فیک نیوز جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ پروپیگنڈاز کا، انہوں نے کہا کہ امارات اسلامی نے 400 کلومیٹر جو وار کرنے والا میزائل ہے اس کا ہم نے تجربہ کر لیا۔ افغانستان طالبان نے دعویٰ کیا، اور پھر پتہ چلا جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوا، فیکٹ چیک کیا ہماری ٹیم نے، کہ وہ جو میزائل سسٹم کا انہوں نے تجربہ کیا ہے یا جس کی پکچر انہوں نے شیئر کی ہے وہ تو کورین میزائل نکلے۔ اندازہ کریں کہ طالبان کس قدر مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، اور جہاد کے نام پر پوری قوم کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اور اس وقت پورے خطے کو انہوں نے جنگ میں دھکیل دیا صرف اور صرف بھارت کو خوش کرنے کے لیے۔ یعنی کہ امام مہدی کے لشکر سے نریندرا مودی کے لشکر تک بننے کا سفر جو ہے آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بھارت کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، اور دہشت گردوں کے ہاتھوں یہ کھیل رہے ہیں۔ اب ون بائی ون میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سراج الدین حقانی جو ہیں وہ اس وقت طالبان کے اس رجیم کے خلاف ہیں۔ بہت بڑے گروپ سے پیدا ہوئے، کمدھاری گروپ ہے، اس کے بعد حقانی گروپ ہے، اینٹی طالبان گروپ سے بھی کھڑے ہوئے، نیشنل ریزسٹنس فورس جو ہے احمد شاہ مسعود کی وہ بھی ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اور ڈفرنٹ اس وقت بیانات آ رہے ہیں کہ کوئی بھی گروپ کسی بھی وقت ایک رجیم چینج آپریشن کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو جب کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ملا ہیبت اللہ ان پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے، سیکنڈلی جو جناب صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کون کون گرفتار ہوا ہے۔ افغان طالبان انٹیریئر منسٹر سراج الدین حقانی has been placed under house arrest on the orders of supreme leader ہیبت اللہ اخونزادہ۔ جناب یہ سب سے پہلے جو ہیبت اللہ ہے ملا، ان کی جانب سے ایک آرڈر جاری کیا جاتا ہے کہ جناب سراج الدین حقانی جو ہے ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جائے، ان کو گرفتار کر لیا جائے، اور کیونکہ انہوں نے بیانات دیے تھے کہ آپ پاکستان کے خلاف یہ سارا کچھ نہ کریں، آپ نے جہاد کا اعلان تو کر دیا، آپ میدان میں اترے، آپ نے کون سے جہاد کیے ہیں، آپ نے امریکہ کے خلاف کتنے جہاد لڑے، آپ نے کچھ جہاد زمین پر کھڑا ہو کر لڑا ہے؟ سارے لڑائیاں تو ہم نے لڑیں۔ یہ سراج الدین حقانی کا موقف ہے، تو لہٰذا اب ان کو ڈر تھا، ان کو خطرہ تھا کہ سراج الدین حقانی جو ہیں وہ اس گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر لیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹیک اوور کرتے، اور جناب انہوں نے ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا ہے، اور ان کی جان کو بھی شدید خطرہ ہے۔ ممبرز آف دا حقانی نیٹ ورک ہیز بین ریمووڈ فرام دا سیکورٹی ڈیوٹیز ایٹ کی سائٹس۔ جناب جتنے بھی حقانی نیٹ ورک کے ممبر سے ان کو جناب گورنمنٹ کی ڈیوٹیز سے ہٹا دیا گیا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی سیکورٹیز کی ان کے اوپر ڈیوٹیز تھی ان سے بھی ان کو ریموو کر دیا گیا ہے۔ رائول کلیشز ہیو بین رپورٹڈ، اور ان دونوں گروپس کے درمیان، کمدھاری اور حقانی نیٹ ورک کے درمیان اس وقت جو جھڑپ ہے، جو جنگ ہے، وہ شدت اختیار کر چکی ہے، آپسی لڑائیاں بڑھ گئی ہیں، یعنی کہ بغاوت اور خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے اس وقت افغانستان میں
काबुल एक नई आग में धकेल चुका है। अब अफगान तालिबान जो है वो 3 फ्रैक्शंस के अंदर वो डिवाइड हुए हैं। एक इनका मुल्ला याकूब का ग्रुप है जो मुल्ला उमर के बेटे, दूसरा जो अभी डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, और इनका जो ग्रुप है वो इंडिया की खुशनुदी हासिल करने के लिए सारा कुछ कर रहा है, जो इंडिया के साथ है, इंडिया का इंडियन बैक्ड है, और ये जो ग्रुप है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट भी करता है, टीटीपी को। उसके अलावा जनाब जो सलाहुद्दीन हक्कानी है, दूसरा ग्रुप जो है वो उनका है, और उनको आज हाउस अरेस्ट कर दिया गया है क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। और तीसरा ग्रुप जो है वो, अगर आप इसको ये कहें कि सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह, जिनकी कोई पब्लिक प्रेजेंस नहीं है और ना कोई इनको पब्लिकली वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन ये अपने लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, अपने लोगों को ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं और उनको मार रहे हैं। तो लिहाजा सोर्सेज बता रहे हैं कि अफगानिस्तान की मीडिया को इसको कंट्रोल किया जा रहा है, और उस सारी सिचुएशन में जो इनके अंदर की लड़ाइयां हैं वो इतनी खतरनाक हो गई हैं कि मुल्ला हैबतुल्लाह की जान को भी खतरा है। मुल्ला याकूब के ऊपर भी अटैक हुए और मुल्ला हैबतुल्लाह के ऊपर भी। मुल्ला याकूब के बारे में कहा गया क्योंकि एक आंख जो है वो जाया भी हुई है। मुल्ला हैबतुल्लाह जो है वो इस वक्त छुपे हुए हैं, उनके किसी के साथ अभी रवाबित नहीं है, चंद 1-2 लीडर्स के अलावा मुल्ला हैबतुल्लाह के साथ इस वक्त कोई भी राब्ते के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि उनको किसी भी वक्त जो है वो मारा जा सकता है। उनके हवाले से ये खबरें जो हैं वो भी चल रही हैं। और टेंशन विद पाकिस्तान ओवर टीटीपी डिनाइड बाय काबुल डिडंट वारंट वॉर इश्यूज रिजॉल्वेबल थ्रू टॉक्स, याकूब्स अमाज न्यूज अक्यूजिंग हक्कानी ऑफ एडिंग पाकिस्तान हाईलाइट इंटरनल पावर स्ट्रगल्स। मार्च न्यूज जो है उस पर जनाब मुल्ला याकूब ने कहा कि हक्कानी नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है कि जो इंटरनल पावर स्ट्रगल्स हैं, जो अंदरूनी लड़ाई है या जो रजीम चेंज ऑपरेशन है, उसको कामयाब किया जा सके। विल याकूब्स गैम्बल यूनिफाई द तालिबान और प्लंग अफगानिस्तान इनटू फर्दर chaos। क्या मुल्ला उमर जो हैं उनके बेटे मुल्ला याकूब क्या तालिबान को यूनाइट करेंगे या उनकी गवर्नमेंट जो है घर जाएगी और अफगानिस्तान को एक नए क्या उसमें धकेलेंगे? तो इसके हवाले से भी जनाब खबरें इस वक्त मीडिया पर रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं कि इस वक्त तालिबान की क़यादत को गिरफ्तार भी किया गया और मुल्ला हैबतुल्लाह की जान को खतरा भी है। अब मजीद अंदाजा करें कि एक तो इन्होंने जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान है वहां पर फितना ख्वारिज जो है दरअंदाजी करने की कोशिश की। हमारे तकरीबन 6-7 फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और जो दहशतगर्द हैं वो भी मारे गए हैं। अब टीटीपी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में अपने स्लीपर सेल जो है वो एक्टिवेट करना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। वहां पर प्रोपेगेंडा मजीद जो है वो हवा दी जा रही है, वहां पर हेट मटीरियल जो है फैलाया जा रहा है खालिद बल्ती को लिंक करके। तो जनाब अब देखते हैं कि टीटीपी जो है वो अब गिलगित बल्तिस्तान तक जा पहुंची है और इनके जो लीडर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि देखें ये जो अटक पुल तक जो सरजमीन है वो अफगानिस्तान की है। अब यहां से अंदाजा करें कि ये पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी आग लगाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अब इस सारी सिचुएशन में क्या पाकिस्तान चुप रहता? क्या पाकिस्तान को जवाब नहीं देगा? जनाब मुल्ला हैबतुल्लाह को निशाना बनाने के हवाले से अब तालिबान ने जिहाद का ऐलान कर डाला है। अफगानिस्तान की मसारियत में इस वक्त क्या ऐलानात हो रहे हैं? ये खबर आ रही है कि अफगान तालिबान हैव ऑर्डर्ड मॉस्क इमाम्स एंड क्लेरिक्स टू डिक्लायर जिहाद अगेंस्ट पाकिस्तान इन फ्राइडे सरमन्स। कि तालिबान ने जितने भी मसाजिद के इमाम हैं उनको ये ऑर्डर दिए कि अपने जुमे के खुतबे में पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जिहाद करें, जिहाद का ऐलान करें। ये आज जुमे के खुतबे में ऐलानात हुए हैं। इमाम वर्थ इशूड अ प्रिंटेड सरमन फॉर फ्राइडे प्रेयर। इमाम को लिखा लिखाया जो खुतबा है वो दिया गया और उन्होंने वो पढ़कर सुनाया। द सरमन्स इंक्लूडेड वेरी हार्श लैंग्वेज अगेंस्ट पाकिस्तान। और जो एक उनको खुतबा लिखकर दिया गया था, जो पर्ची लिखकर दी गई थी, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई घटिया और गलीज और जो सख्त तरीन जुबान है उसका इस्तेमाल किया गया। मसारिद का भी इस मसारिद को भी ढाल बनाकर पेश किया जा रहा है। अंदाजा करें कि ये जो दहशतगर्द हैं क्या ये जो है वो किस कदर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और इनका मकरू चेहरा बहुत जल्द बेनकाब हुआ। तो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जिहाद कर दिया है। तो क्या पाकिस्तान को अब इस टीटीए के साथ, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए या फिर इनका कला कमा करना चाहिए? ये पहला सवाल है जो आपके सामने मैं गोशवार करना चाह रहा था, क्योंकि जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात के जरिए मामला को हल करें तो आप उनको गद्दार कहें और खुद जाकर मुज़ाकरात करें, तो फिर तो इंटेलेक्चुअल बदयानी तो बनती है। इनके साथ मुज़ाकरात नहीं बनने चाहिए, इनका कला कमा करना चाहिए, क्योंकि जब तक तालिबान की ये मौजूदा रजीम रहेगी, इंडियन बैक्ड रजीम जब तक अफगानिस्तान में काम करेगी, ये पाकिस्तान पर इस तरह के हमले करते रहेंगे। और जो ये सीज फायर है ये पाकिस्तान को सूट नहीं करता। सीज फायर सूट करता है तालिबान को, क्योंकि ये मुकम्मल प्लानिंग के साथ सीज फायर के दौरान हमला करते हैं, पाकिस्तान का भारी नुकसान करते हैं, जैसे अभी नॉर्थ वजीरिस्तान में किया, आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया। तो ये इससे हमारा नुकसान हो रहा है और इस नुकसान से बचने के लिए हमें टीटीपी के तमाम तर ठिकानों के ऊपर प्रिसाइज स्ट्राइकिंग करनी होगी।
ان پر ان کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کرنا ہوگا. اس کے بعد ہم اگلا جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں. تو اس وقت افغانستان کی یہ صورتحال ہے. اب پاک فوج نے جو ہے افغان اسلحے پر قبضہ کر لیا. دو تین بڑی اہم خبریں وہ بھی جلدی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہماری جو انٹیریئر منسٹری ہے ان کی جانب سے جناب بڑا سخت قسم کا رد عمل دیا گیا, اور وہ رد عمل ہے پاک فوج کا اور ہماری تمام مسلح افواج کا اور پاکستان کا. جناب سوشل میڈیا پر افغان طالبان نے کچھ ہمارے فوجیوں کی توہین کی ہے, ان کی لاشوں کی توہین کی ہے, اور ان کی ویڈیوز جو انہوں نے وہ بھی جاری کی ہیں, جو انہوں نے پکڑ لیا. پھر جنگ کے اندر ہوتا ہے کہ اگر 10 ان کے مارے گئے تو ایک ہمارا بھی مارا جائے گا, ایک ہمارا بھی شہید ہو جائے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جنگ کے اندر یہ چلتا ہے اور جنگوں کی یہ اصول ہے. تو پاکستان کی فارن آفس کا اس حوالے سے بیان آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں انہوں نے بہت ہانٹ کیا ہے اور ہم نہ کبھی بھولیں گے اور نہ ہم کبھی اس کو معاف کریں گے. We reserve the right to respond. ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم اس کو رسپونڈ کریں گے, ہم مکمل اپروپریٹ ٹائم پر, اور ہم اپنے جو ہے وہ ایک مکمل ایک ایسے وقت پر ان کو جو ہے وہ ان کو نشانہ بنائیں گے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. پاکستان نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور ایک ٹھیک ٹائم کے اوپر لیں گے. اب ہم کیا کریں گے آپ جانتے ہیں, رجیم چینج آپریشن, کیونکہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب جو طالبان رجیم ہے ان کی جانب سے پاک فوج کے جوانوں کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے پر ناقابل معافی اور ناقابل فراموش غلطی ہے, اور انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ ایک روز افغان عوام افغان نمائندوں پر مبنی سچی حکومت دیکھیں گے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے, اور یہ اصل بدلہ ہے طالبان سے کہ ہم وہاں پر رجیم چینج آپریشن کرنے میں اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ یہ جو طالبان کی رجیم ہے یہ دہشت گرد تنظیم یہ پورے ریجن کے اندر اس وقت دہشت گردی پھیلانے میں مصروف عمل ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات اگر آپ کو میں خبر دوں کہ جناب سیکورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کی سینکڑوں کلو گرام بارود سے بھری گاڑی جو پکڑ لی ہے, جو باجوڑ میں کسی سول آبادی کو نشانہ بنانے کے لیے جا رہی تھی, اور گاڑی کو کامیابی سے تباہ کر دیا گیا ہے. عوام یا سیکورٹی فورسز کا کوئی اس میں نقصان نہیں ہوا. اس کی فوٹیجز جو ہیں وہ بھی جاری کر دی گئی ہیں, اور یہ آج کی فوٹیج ہے, اور بتایا گیا کہ یہ بارود افغانستان سے پاکستان سمگل کیا جا رہا تھا. انشاءاللہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان تمام خارجیوں کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا جائے گا. سیکورٹی فورسز کی جانب سے یہ جو ہے وہ ہمیں خبر جو ہے وہ دی گئی, تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ باجوڑ ایک گاڑی جاری تھی اور پاک فوج نے اس کو اڑا کر رکھ دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس سنگا اپنے لازمی رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.